عطا فرمائی۔ اسی طرح فرمایا کہ بابا فرید الدین کہتے ہیں ایک بندہ 70 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، رات کو نماز پڑھتا، سجدے کرتا، دن کو جہاد کرتا، روزہ رکھتا، تو اللہ پاک نے اس دور کے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے نبی، میں تجھے اپنا ایک بندہ دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ وہ کون بندہ ہے جو سب سے زیادہ عالم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا چل مچھلی بھنی ہوئی ساتھ لے لے، اور جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں میرا بندہ بیٹھا ہوا۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہر بندہ اپنی جنس کو پسند کرتا ہے۔ دنیا دار اپنے سے بڑے دنیا دار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور دیندار بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے بڑے دیندار، اپنے سے اچھے بزرگ کو دیکھ کر ان کی روح کو روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی، جب نبی کو یہ بتایا جائے گا کہ تیری ہی امت کے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ تو اس کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ میری امت میں تو نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، وہاں ایک بندہ میری عبادت کر رہا ہوگا، تو اس کو جا کر کہنا کہ تو نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جہاد کیا، نمازیں پڑھی، ذکر کیا، لیکن یار افسوس ہے کہ تیری کوئی عبادت اللہ نے قبول نہیں کی۔ اللہ کے نبی گھبرا گئے، ڈر گئے کہ کسی تک کا ایک دن کا نقصان ہو جائے۔ آپ نے نماز اگر پڑھی ہو تو کوئی بندہ باہر کہہ دے جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کوئی یقین ہو کہ یہ بندہ نیک ہے، صحیح بولے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، تو کتنی پریشانی ہوگی۔ یار میں نے وضو کیا ہے، گھر سے چلا ہوں، مسجد میں آیا ہوں، میں نے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے، تو قبول ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے تو کتنی پریشانی بنتی ہے۔ تو 70 سال کی عبادت۔ پھر دنیا دار بندے کو جتنی مال سے محبت ہوتی ہے، دیندار بندے کو اس سے کئی درجے زیادہ دین سے اور عبادت سے محبت ہوتی ہے۔ جب دیندار بندے کو یہ کہا جائے، حضور غوث پاک کا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ اطلاع آئی کہ فلاں جہاز جو ہے نا وہ آپ کا مال سے بھرا ہوا جا رہا تھا تو وہ ڈوب گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ نہیں، خبر غلط تھی، جہاز سلامت ہے، الحمدللہ۔ تو سننے والوں نے کہا کہ ڈوبنے کی خبر دی ہے تو پھر بھی الحمدللہ، اور بچنے کی خبر دی پھر بھی۔ فرمایا جب تم نے ڈوبنے کی بات کی تھی نا تو میں نے نظر اپنے دل کی طرف کی تھی کہ میرے دل پر کوئی جہاز ڈوبنے سے کوئی ملال تو نہیں آیا، پریشانی تو نہیں آئی۔ میرے دل کی تار اللہ کی یاد سے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ، تو جب تم نے یہ کہا کہ نہیں جہاز نہیں ڈوبا، وہ خبر غلط تھی، تو پھر بھی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی یاد بھول جاتا، پھر بھی میرے دل میں اللہ کی یاد موجود تھی۔ وہ تو حضور پاک نے خود فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی بھی حیثیت ہوتی جتنی مچھر کے پر کی حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دشمن کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو جب ساری دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں اتنی ہے تو جو اللہ والے ہیں ظاہر بات ہے کہ دنیا کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اور دیندار بندے کو اگر یہ کہا جائے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہوئی تو وہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو 70 سال کی عبادت کی خبر اللہ کے نبی نے اس کو دینی تھی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا یار کیسے اس کو بتاؤں، یہ بیچارہ تو مر جائے گا، میں یہ خبر سن کر گھبرا گیا ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن اللہ کا حکم بھی تھا، پیغام پہنچانا تھا۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ میرے نبی آ گئے ہیں، بڑا خوش ہوا، استقبال کیا۔ تو کیسے تشریف لائے ہیں؟ کہا میں ایک بڑی بری خبر لے کر آیا ہوں، حوصلے کے ساتھ سننی ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ رہے، اور پریشانی تو ہوگی لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا جناب فرمائیں، میرے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ آپ خود چل کے میرے پاس آ گئے۔ امتی کے بعد نبی چل کے آ جائے تو اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ تو آپ کا آنا میرے لیے 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ فرمائیں، میں خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو بابا صاحب لکھتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، تیری طرف دے کر بھیجا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت، تیرا جہاد، تیری سجدے، تیرے تلاوتیں، ذکر اذکار میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ اب یہ خبر دے کر اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس بندے نے خبر سنی تو خوشی سے اٹھ کر ناچنے لگا، وجد کرنے لگا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو پاگل ہے یا تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ کہا نہ میں پاگل ہوں اور مجھے سمجھ بھی آ گئی آپ نے کیا فرمایا ہے۔ پھر خوش کیوں ہوا ہے؟ کہا اس لیے خوش ہوا ہوں کہ اس نے مجھے یاد تو رکھا ہوا ہے، وہ مجھے بھولا تو نہیں ہے نا۔ کسی اور کے پاس کیوں نہیں بھیجا آپ کو، میرے پاس ہی بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی نگاہوں میں ہوں، اور تیری نظر سے میری سلامت ہے زندگی، تیری نظر نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ وہ یاد رکھے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ باتیں اس لیے تو ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں رہیں، ہم اللہ کی یاد میں رہیں۔ اور دوسرا اس لیے کہ میرا کام قبول کرنا نہیں ہے، میرا کام تو دعا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ جب میں اپنا کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا لگے وہ اپنا کام کرے یا نہ کرے، جو میری ذمہ داری ہے، جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا۔ اب وہ اپنا کام کرے نہ کرے مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی دیکھا ہے ایسے ایسے میرے بندے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کو بتا دیں کہ وہ 70 سال بھی قبول ہیں اور مزید 70 سال کی عبادت کا تمہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔